لیٹ گئے یہ تمام جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یہ تمام یہ 4 ہستیاں اور 5ویں جناب رسالت معاذ جب اکٹھے ہو گئے، اس وقت جناب رسالت معاذ نے اہل بیت کا تعارف کرانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو اہل بیت وہ ہیں جو اس چادر تطہیر کے نیچے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو اس چادر تطہیر کے نیچے ہیں۔ اور پھر عرض کی کہ یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں جن کو تو نے شرف عطا فرمایا ہے وہ یہ ہیں۔ جس وقت یہ فرمایا اس کے بعد ایک اور ارشاد فرمایا لحمہم لحمی و جسمہم جسمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، اور ان کا جسم میرا جسم ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت اور کوئی نہیں ہو سکتا، قاضی رشتہ دار اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ خون میں متعلق ہوں، اور ان کا جسم جناب رسالت معاذ کا ٹکڑا ہو، ان کا گوشت خدا جناب رسالت معاذ کا ٹکڑا ہو، وہ جناب رسالت معاذ کے جز ہوں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد بس تھوڑی سی تکلیف کریں گے۔ پھر یہ تو بات تھی اندر کی، اور اب جانے کیا ہوا کیسے ہوا۔ اب جناب رسالت معاذ ایک اور اعلان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرانے کے لیے کہ اے لوگوں قیامت تک جھگڑے نہ کرنا کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کون ہے، میں تعارف کرا رہا ہوں۔ 1 مہینہ نہیں، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے اور 6 مہینے سیاستہ کی کتابوں میں پڑھ لیں۔ 6 مہینے متواتر جناب رسالت معاذ ایک دروازے پر آتے رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، صلوات محمد۔ یہ ہیں اہل بیت جن کے دروازے پر رسول سلام کرتے ہیں، ان کے دروازے پر ہم مسلمان کیوں نہ سلام کریں۔ رسول پاک نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کا یہ شان بیان فرمایا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس دروازے پر آ کر نہیں جھکتا، اپنی طرف سے سلام نہیں کرتا، خالق کائنات مجھے حکم دیتا ہے، میں سلام کرتا ہوں کہ اے فاطمہ الزہرا کے دروازے کو میرا سلام۔ صلوات محمد۔ آج تک یہ سبق، یہ سنت آج تک ملا کو یاد نہ ہو سکی، لیکن ملنگ نے یاد کر لی، ملنگ نے یاد کر لی ہے، ملا کو یاد نہیں ہو سکی۔ ملنگ وہ صحابہ کرام جو رسول کے جو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے کے سوالی تھے، مقداد، سلیمان، ابو ذر، وہ جب آتے تھے رسول جناب علی بن ابی طالب کے دروازے پر آتے تھے، کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ پہلے آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آیت تطہیر پڑھ کر سوال کرتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام ان کے سوال کو پذیرائی فرماتے تھے، قبول فرماتے تھے۔ ان ملنگوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر جب آؤ تو سلام کہو، اپنا جبہ خائی کرو۔ صلوات محمد علیہ۔ یہ آیت
کوئی ادھر سے چلا جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا، وہ آپ کو چھیڑے گی بھی نہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، ایسے کچھ نہ چھیڑو۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم شیعوں کے ہی نہیں، تمام مسلمانوں کے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو رزق مل رہا ہے تو ان کی وجہ سے دولت مل رہی ہے، تو ان کی وجہ سے صحت مل رہی ہے، تو ان کی وجہ سے زندگی مل رہی ہے، تو ان کی وجہ سے تمام سوالات، تمام زائروں کے سوال یہاں پورے ہوتے ہیں، تمام کی حاجتیں یہاں روا ہوتی ہیں۔ صلوات علی محمد والا زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کربلا کا میدان ہے، خیام امام حسین لگے ہوئے ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام کی انصار شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب سوائے جناب علی زین العابدین علیہ السلام کے کوئی باقی نہیں۔ اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر آتے ہیں، پہلے آیت تطہیر پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثانی زہرا کے دروازے پر آیت تطہیر پڑھ کر پھر فرماتے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ یا ام رباب علیکم من السلام، میرا آخری سلام ہو۔ یا اختی زینب، اے بہن زینب، ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فی القوم، مجھے کوئی ایسا پرانا کرتا دے دے کہ جو میں پہن کر میدان میں جاؤں، کوئی مجھے لوٹنے والا آئے تو وہ لوٹے نہیں۔ جناب سیدہ زینب خاتون صلوات اللہ علیہا نے ایک پرانا سا کرتا دیا جو پھٹا ہوا تھا، لیکن جب جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر آیا تو تاریخی گواہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مزق ہوئی تمزیقاً اور پھاڑنا شروع کر دیا کہ بالکل خستہ حال ہو گئی۔ بھیا اگر چاہو تو میں زہرا کی بیٹی ہوں، اگر چاہوں تو جنت سے لباس میں بھی منگوا سکتی ہوں، جنت کا لباس منگواؤں، جناب رسالت معاب کا لباس تجھے دوں، کیوں یہ پھٹا پرانا کرتا کیوں پہنتے ہو؟ تو جناب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما جائی، میں جانتا ہوں کہ میری لاش کو بھی یہ مسلمان لوٹیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری لاش عریان نہ ہو اور میرے بدن پر یہ لباس رہنے دے۔ مجھے بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ لباس پہن کر میدان میں تشریف لائے۔ اب میدان میں جب آئے اور آبا نے کہیں سے تیر پھینکا، کہیں سے نیزہ پھینکا، کہیں سے تلوار لگی، اس کرتے کا کیا حال ہو گیا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کو یہ شرم نہیں آیا کہ اتنا پرانا کرتا، اتنا پھٹا ہوا کرتا، اتنا خون آلودہ کرتا کو جناب حسین علیہ السلام کی لاش مقدس پر رہنے دیتے، لیکن یہ بے حیا امت جن پر خداوند عالم کی بھی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور تمام مومنین کی لعنت ہے، انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے امامہ کو لوٹ لیا اور یہ چولا لوٹ لیا، ردا لوٹ لی۔ اسی لیے لفظ ہے کہ مسلوب الامامت والردا، حسین وہ ہیں کہ جن کا امامہ لوٹا گیا، جن کا لباس لوٹا گیا۔ خداوند عالم ایسے مسلمانوں پر لعنت کرے اور محمد و آل محمد کے ماننے والوں پر رحمت و رافت و فضل و انعام کی بارش عطا فرمائے، اور ایسے گھر آباد ہوں، ایسے
جو زندہ باد رہے